پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ذرا بات ہم کر رہے ہیں تھوڑی ساری میں نے دیکھا ہے کہ مایوسی کی گفتگو زیادہ ہوئی ہے، لیکن بہرحال آج یہ ہمارا ورکرز کا بنیادی طور کے اوپر تو جرنلسٹ ورکرز کا کنونشن ہے، تو اچھا 5 سٹار ہوٹل میں ہو رہا ہے، زبردست اسلام آباد میں، ورنہ تو یاقو کی ہوٹل پہ ہوتا تھا میر صاحب۔ میرا ایکچولی بڑی میری خوش قسمتی رہی ہے کہ میرا پاکستان کے جو دو سب سے طاقتور آپ سمجھیے کہ یونینز کہہ لیں، کیونکہ وہ ٹریڈیشنل یونینز جو رضا ربانی صاحب جس کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں، یا زیدی صاحب، وہ تو شاید اب وہ اس طرح کی نہیں رہی ہیں، لیکن جو بھی یونینزم ہمیں نظر آتا ہے یا وکیلوں میں وہ مضبوط ہے نیچے تک سٹرکچر، اور یا صحافیوں میں ہے۔ سو میری بڑی خوش قسمتی رہی کہ میرا دونوں سے بڑا ہی گہرا تعلق بھی ہے۔ صحافت سے جو میرا تعلق تھا وہ 1993-94 میں میرے جب تایا گورنر تھے جو الطاف صاحب، تو حامد میر صاحب جو تھے وہ ہمارے اس وقت ان کے حسین نقی صاحب یہ سارے دوست تھے، تو مجھے بڑا موقع ملا ان سب دوستوں کے ساتھ کا اور پھر میں نے ایکچولی اپنا جو شروع کیا، تو پھر اس کے بعد پاکستان اخبار کے ایڈیٹر ہو گئے میر صاحب، تو ہم نے پاکستان اخبار میں کالم لکھنا شروع کیا، تو اس سے جو سب سے پہلا میرا کیریئر تھا وہ صحافت تھا۔ اس کے بعد پھر ہم وکالت کر لی، پھر وکالت میں آگئے، اور اب میں حکومت میں ہوں۔ تو حکومت میں ہوتے ہوئے میں حکومت کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ صحافیوں اور وکیلوں سے بڑی بنا کے رکھنی چاہیے۔ اگر آپ صحافی اور وکیل آپ کے خلاف ہو جائیں تو حکومت نہیں چل سکتی۔ لہٰذا زیدی صاحب لانگ مارچ جو پی ڈی ایم والا ہے، میرے رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہیں خاقان عباسی صاحب، رضا ربانی صاحب، ان سے تو میں پہلے دن سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن آپ کے لانگ مارچ کو ہم بڑا سیریس لیں گے، اور آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئٹہ میں ہی ہم آپ سے کچھ جو ہے بات چیت کر لیں۔ لیکن دوسری بات یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو اشتہاروں کا معاملہ ہے نا، سچی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک کنواں ہی ہے۔ ہم حکومتیں جو ہیں وہ اشتہار دیتی ہیں، اور کہیں دبئی، لنڈن، امریکہ میں نئی رولز رائس آ جاتی ہے، یہاں کا ورکر تو ویسے ہی رہتا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے پی ایف یو جے جیسی جو یونینز ہیں یا باقی یونینز ہیں، کہ اب میں زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتے ہیں نا اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حقائق، دامن تو ذرا دیکھ بندیے قبا دیکھ، تو وہ ذرا پھر بات جو ہے وہ ادھر چلی جائے گی، تو ان سے بھی تعلقات اچھے ہونے ضروری ہیں۔ لیکن اوورآل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت زیادہ یہاں پہ بات ہوتی ہے سینسرشپ کی یا گلے کی۔ دیکھیے سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں ہم ایک اپنا جب بھی کمپیریزن کرتے ہیں، جمہوریت کا کمپیریزن کرتے ہیں یا صحافت کا کمپیریزن کرتے ہیں، ہم فرسٹ ورڈز کمپیریزن کرتے ہیں، ادروائز تھرڈ ورڈ میں یا باقی مسلم ورڈ میں تو ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی سے۔ جو آزادیاں پاکستان میں میسر ہیں، یہ مسلم ورلڈ میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان آزادیوں کا، تھرڈ ورلڈ میں کوئی تصور نہیں کر سکتا ان آزادیوں کا۔ اور اس وقت جو لڑائی ہماری جمہوریت میں بھی ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں فرسٹ ورلڈ سٹینڈرڈز ہونے چاہیے جمہوریت کے، جو ایکچولی پاکستان کی سپریمیسی کو ظاہر کرتا ہے اس وقت پاکستان کے باقی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا مسلم ورلڈ ہے اس کے اوپر۔ اور اس لیے ہم اس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہے یہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا، اور گورنمنٹ کو بھی، 2013 میں پریزیڈنٹ اوباما نے یہ بات کہی کہ دنیا میں جس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک جو میڈیا کا ایک رفتار ہے وہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ حکومتوں کے لیے اور پولیٹیشنز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس انفارمیشن وار کو مینج کیسے کرے۔ یہ صرف ہمارا پرابلم نہیں ہے، یہ ایک پوری دنیا کا اس وقت ایک پرابلم ہے۔ اور جو ٹیکنالوجی ڈسرپشنز ہیں پاکستان کے اندر، آج سے جب میں 2-2.5 سال پہلے جب میں انفارمیشن منسٹر تھا تو میں ایک جو صحافیوں کے جاتا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈسرپٹ کر دے گی ہمارے ایگزسٹنگ سسٹم کو، اور 5 سال کے بعد شاید ہمیں فارمل ٹی وی اس طرح کا نہ ملے۔ میں 5 سال کی بات کر رہا تھا، بٹ فرینکلی اب آپ دیکھ لیجئے کہ یوٹیوب چینلز جتنے آئے ہیں، یہ 2.5 سال میں ہم جو ہے وہ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور آگے جا کے
ہم مزید اس ڈسرپشن کی طرف جائیں گے. صرف یہ جو 5G کا تنازع ہوا امریکہ کا اور چین کا، جس میں آ کے ہواوے جو ہے وہ 5G لانچ نہیں کر سکی ہے، جس کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہو گیا، تو ہماری آپ دیکھیے کہ یہ 5G ڈسرپشن ہے، یہ اتنی ہی بڑی ڈسرپشن ہوگی جتنا انٹرنیٹ اٹ سیلف ہے. اور ہمیں اب صحافیوں کو اسپیشلی اور جو لوگ میڈیا کے کاروبار سے وابستہ ہیں ان کو تیار رہنا چاہیے کہ اس ڈسرپشن پہ. اب بھی ہم اشتہاروں کی بات کر رہے ہیں. اس سال پہلی بار جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی ڈیجیٹل پالیسی جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے. سو ایڈورٹیزمنٹ کا ایک بجٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف بھی جائے گا. اور اگلے 5 سالوں میں ریسٹ شور، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، فارمل میڈیا سے جو ڈیجیٹل میڈیا کی ایڈورٹائزنگ ہے وہ بڑی ہو جائے گی. اور آپ اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم آگے جائیں گے تو کیسے جائیں گے. باقی اوورآل جو سسٹم کی بہتری کے لیے جو بات ہے، اوورآل یہ کہ ہم کیسے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ پولیٹیشینز کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو سوچنا. اس کے لیے جو ہماری ڈیبیٹ سینٹر ہے وہ صحافیوں نے دینا ہے، جس طرح سے مرضی دیں. تھوڑا سا صرف میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ہم بھی اپنی سوچ میں، اور یہ ہمارا پولیٹیشینز کا تو ایک جھگڑا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کی جگہ لینی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ریس لگی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن دوسری طرف ہمیں میں یہ بھی تھوڑا سا سوسائٹی کے اندر دوسرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے اس کو برداشت کرنا بھی ضرورت ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے عورت مارچ کے بھی منیزہ بات کر رہی تھی. دیکھیے عورت مارچ کرنا بالکل حق ہے، لیکن اس کے خلاف مارچ کرنا بھی ان کا حق ہے. یہ نہ کہیں کہ صرف ہم ایک سائیڈ ہے اس کو گورنمنٹ پروٹیکٹ کرے، دوسری سائیڈ کو جو ہے وہ گورنمنٹ روک دے. یہ نہیں ہوگا. فلو آف تھنکنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جاری رہنا چاہیے. صرف پرابلم کیا ہے، آپ کو ویپن اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ریاست کے اندر، حکومت کے اندر صرف تب حکومت چل سکتی ہے جب تشدد کے اوپر جو ہے وہ منوپلی ہو ریاست کی. اس کے اوپر علاوہ جو انڈیویجولز ہیں وہ اپنا جو پاور ہے وہ استعمال نہیں کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپائٹ آل آڈز، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں، ہم نے بڑی زیادہ یہاں پر گفتگو بھی اس کے اوپر کی ہے، لیکن ہم جو انسان ہے وہ، اور اندرونی سیاست کی بھی کافی باتیں ہوئی ہیں. میرے خیال میں تو یہ اندرونی پالیٹکس تو ہر جگہ ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک اپنی سیاست ہوتی ہے، صحافیوں کے اندر اپنی ایک سیاست ہوتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے الٹیمیٹلی وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں مشکل. وہ کہتے ہیں نا، می اگینسٹ مائی بردر، می اینڈ مائی بردر اگینسٹ مائی فیملی، می مائی بردر مائی فیملی اگینسٹ دا ہول ٹرائب، اینڈ می مائی فیملی ہول ٹرائب از اگینسٹ دا ہول ورلڈ. سو ہم اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، بکھر بھی جاتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. الٹیمیٹلی ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک ہمیں دیکھنا ہے جہاں پہ ڈیفینیٹلی آزادی کی رائے ہو، اور آزادی کی رائے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں وہ سائیڈ بھی، دوسری سائیڈ بھی دیکھنی ہے کہ جہاں پہ ہماری آزادی ختم ہوتی ہے وہاں دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے. ہمیں اس کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے، اور اس کو ہم نے انشور کیسے کرنا ہے، یہ میکنزم بھی ہمارے ہاں کمزور ہے. سو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے اچھا ہے. پاکستان کے اندر جو تمام طبقات ہیں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے وہ باقی لوگ ہوں، ان کے لیے اچھا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ ایک بہتر مستقبل کی طرف جا رہی ہے. بہت شکریہ.